تو کیا کائنات کے سب سے جدید نظریات جیسے کہ اسٹرنگ تھیوری قدیم مذہبی تصورات جیسے جنات اور آسمانوں کی تصدیق کر سکتے ہیں؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جو سائنس اور مذہب کے سنگم پر آپ جانتے ہیں ایک بہت بڑی بحث چھیڑ دیتا ہے۔ آج ہم ڈاکٹر محمد رحمان کے تجزیے کی روشنی میں یہ دیکھنے کی کوشش کریں گے کہ کیا یہ واقعی کوئی گہرا تعلق ہے یا پھر یہ ایک خطرناک غلط فہمی ہے۔ تو بات یہیں سے شروع ہوتی ہے۔ ڈاکٹر رحمان ان لوگوں کو نادان دوست کہہ رہے ہیں جو مذہبی تعلیمات کو ثابت کرنے کے لیے اسٹرنگ تھیوری کا سہارا لیتے ہیں۔ یہ ایک کہہ سکتے ہیں کافی سخت جملہ ہے، لیکن یہی اس پوری بحث کی بنیاد رکھتا ہے کہ کیا سائنس کو اس طرح عقیدے کی ڈھال بنانا واقعی کوئی دانشمندی کی بات ہے؟ تو آخر یہ مقبول نظریہ ہے کیا؟ دیکھیں، یہ خیال سننے میں بہت پرکشش لگتا ہے کہ مافوق الفطرت مخلوقات جیسے جنات دراصل ہماری دنیا کے متوازی سائنس کی دریافت کردہ اضافی ابعاد یعنی ایکسٹرا ڈائمنشنز میں رہتی ہیں۔ یہ خیال ایک طرح سے سائنس اور مذہب کے درمیان ایک پل بنانے کی کوشش ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ کیا یہ پل مضبوط بھی ہے؟ اور یہ دعوے کوئی مبہم نہیں ہیں۔ لوگ باقاعدہ فزکس کی زبان استعمال کرتے ہیں یہ کہتے ہوئے کہ جنات 5ویں ڈائمنشن میں ہیں یا 7 آسمان اضافی ابعاد میں ہیں۔ وہ تو اسٹرنگ تھیوری کو اپنے عقائد کے لیے ایک سائنسی ثبوت کے طور پہ پیش کرتے ہیں۔ لیکن کیا اسٹرنگ تھیوری واقعی یہ سب کہتی ہے؟ اچھا، یہ تو ہو گئے مقبول دعوے۔ اب وقت ہے کہ ذرا حقیقت کی جانچ کی جائے۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ اسٹرنگ تھیوری خود ان اضافی ابعاد کے بارے میں کیا کہتی ہے، اور یہیں پر مقبول عقیدے اور سائنسی حقیقت کا ٹکراؤ ہوتا ہے۔ یہاں سارا کھیل کمپیکٹیفائڈ ڈائمنشنز کی اصطلاح پر منحصر ہے۔ اچھا، اس کا مطلب سمجھنے کے لیے ایک باغ کے پائپ کا تصور کریں۔ دور سے دیکھیں تو وہ ایک سیدھی لکیر لگتا ہے، یعنی صرف ایک ڈائمنشن۔ لیکن اگر ایک چونٹی اس پر چل رہی ہو تو اس کے لیے ایک دوسری ڈائمنشن بھی ہے، پائپ کی گولائی۔ اسٹرنگ تھیوری کہتی ہے کہ یہ اضافی ابعاد اسی طرح ہماری حقیقت میں لپٹی ہوئی ہیں، لیکن یہ اتنی چھوٹی ہیں، ایٹم سے بھی کھربوں گنا چھوٹی، کہ ہم انہیں محسوس تک نہیں کر سکتے۔ اور بس یہیں پر پورا نظریہ بکھر جاتا ہے۔ ایک طرف دعویٰ یہ ہے کہ جنات اور آسمان جیسی بڑی بڑی چیزیں ان ابعاد میں موجود ہیں۔ دوسری طرف سائنس یہ کہتی ہے کہ یہ ابعاد اتنی چھوٹی ہیں کہ ان میں ایک ایٹم بھی فٹ نہیں ہو سکتا۔ تو پھر ایک پورا آسمان بھلا کیسے سما سکتا ہے؟ یہ دونوں خیالات ایک دوسرے کی مکمل ضد ہیں۔ لہٰذا مصنف کا جو سائنسی نتیجہ ہے وہ بالکل واضح ہے۔ جنات یا آسمانوں کا اسٹرنگ تھیوری کی اضافی ابعاد میں موجود ہونا سائنسی طور پر ناممکن ہے۔ تھیوری خود ہی اس خیال کو مسترد کرتی ہے۔ اب زیادہ تر بحثیں تو یہیں ختم ہو جاتی کہ یہ بری سائنس ہے اور بات ختم۔ لیکن ڈاکٹر رحمان کی دلیل کا سب سے چونکا دینے والا حصہ اب شروع ہوتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ مسئلہ صرف ایک سائنسی غلطی کا نہیں ہے، بلکہ اس میں ایک گہرا دینی خطرہ بھی چھپا ہوا ہے۔ ذرا ایک لمحے کے لیے سوچئے، اگر کل کو سائنسدان اسٹرنگ تھیوری کو سچ ثابت کر دیں تو کیا ہوگا؟ بظاہر تو یہ ان نادان دوستوں کی بہت بڑی جیت ہوگی، ہے نا؟ لیکن ڈاکٹر رحمان کے مطابق حقیقت اس کے بالکل برعکس ہے۔ یہ ان کے پورے دینی ڈھانچے کے لیے ایک تباہی ثابت ہو سکتی ہے۔ یہاں مصنف ایک ڈومینو ایفیکٹ کی بات کرتے ہیں۔ دیکھیں، قدیم دنیات میں خدا کے وجود کی ایک بہت اہم دلیل ہے تسلسل لامتناہی کی دلیل۔ یہ دلیل کہتی ہے کہ کائنات میں ہر چیز کا کوئی نہ کوئی سبب ہوتا ہے، اور اگر ہم اسباب کی زنجیر میں پیچھے جاتے رہیں تو آخر میں ایک ایسے پہلے سبب پر پہنچنا ضروری ہے جس کا کوئی سبب نہ ہو، اور وہ خدا ہے۔ لیکن اسٹرنگ تھیوری کے کچھ ماڈلز ایک ایسی کائنات کا تصور پیش کرتے ہیں جو ہمیشہ سے موجود تھی، بغیر کسی آغاز کے۔ اگر یہ ثابت ہو جائے تو یہ اس پہلے سبب کی ضرورت کو ختم کر سکتا ہے، اور یوں دنیات کا ایک مرکزی ستون گر سکتا ہے۔ تو آخر میں مصنف اس رشتے کو کیا نام دیتے ہیں؟ وہ اسے مذہب اور سائنس کے درمیان ایک نادان دوستی قرار دیتے ہیں۔ ایک ایسی دوستی جو نیک نیتی سے تو شروع ہوتی ہے، لیکن دونوں کو نقصان پہنچانے کا خطرہ رکھتی ہے۔ تو آئیے تمام نکات کو جوڑتے ہیں۔ پہلی بات، یہ نظریہ سائنسی تصورات کا غلط استعمال ہے۔ دوسری بات، یہ سائنسی طور پر ناممکن ہے کیونکہ یہ ابعاد مائکروسکوپک اجسام کو رکھ ہی نہیں سکتی۔ اور سب سے اہم بات، یہ کوشش خود دینیات کی بنیادوں کے لیے خطرہ بن سکتی ہے۔ یہ واقعی ایک ایسی دوستی ہے جس کے ارادے تو اچھے ہیں، لیکن نتائج بہت خطرناک ہو سکتے ہیں۔ اور یہ ہمیں ایک بہت بڑے سوال پر چھوڑ جاتا ہے۔ کیا عقیدے کو ثابت کرنے کے لیے ہمیشہ سائنس کا سہارا لینا ضروری ہے؟ ڈاکٹر رحمان کا کام ہمیں یہ سوچنے پر مجبور کرتا ہے کہ شاید ایمان اور سائنس دونوں کی اپنی اپنی جگہ ہے، اور انہیں زبردستی جوڑنے کی کوشش میں کہیں ہم دونوں کی خوبصورتی ہی نہ کھو بیٹھیں۔